رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتاب سے دیکھ کر مسئلہ بتانا اور مفتیان کرام کا فتویٰ دینا، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ اصل سوال سمجھنا جو ہے نا، یہ بھی ایک فن ہے جو مفتی صاحب کو آتا ہے۔ اگر مفتی صاحب کو بھی نہیں آتا تو وہ مفتی صاحب نہیں ہے۔ تو سوال میں بعض ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ اس کی صورتیں بنتی ہے کہ یوں ہو تو یوں، یوں ہو تو یوں، اور یوں ہو تو یوں، اس طرح۔ تو اب عام آدمی جو کتاب سے دیکھ کر بتائے گا تو وہ ٹھوکر پر ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ پھر یہ کہ خود کتاب کے مسئلے کو سمجھنا، یہ بھی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص موقع کا، خاص حصے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آگے پیچھے بعض اوقات اس مسائل کی دوسری صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے مسائل بتانے کا شوق چرانا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحبان کے سپرد یہ کر دینے میں عافیت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے والے، دنیا بھر میں دین اسلام کو پھیلانے والے، ہر لمحہ سنتوں کا ذہن دینے والے، عاشق رسول بنانے والے، خوف خدا پیدا کرنے کا ذہن دینے والے، نوجوانوں کو نماز کی طرف بلانے والے، تحریر کے ذریعے کتابوں کی صورت میں رام تو بیدام عام چلنے والے، ہر ہفتہ اور ہر اسلامی ایونٹ، مدنی مذاکرہ جیسی خوبصورت محفل سجانے والے، آل رسول پر جان قربان کرنے والے، گناہوں سے بچنے کا ذہن دینے والے، نیکیوں کی طرف لے جانے والے، کامیابی کا راستہ بتانے والے، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ان سب کی محبت کا جام پلانے والے، مفتیان کرام اور علماء کرام کا ادب کرنے والے، بچے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیاری پیاری نعتیں لکھنے والے، مدینے کی یاد میں رلا دینے والے، کلام لکھنے والے، اہل بیت کی عظمت کی پہچان کرانے والے، دنیا میں تعلیم قرآن کو عام کرنے والے، وہ ہیں ہمارے پیارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ پیارے امیر اہل سنت کیٹس مدنی چینل کی طرف سے آپ کو یوم ولادت پیارے امیر اہل سنت، آج کل علم دین حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ موبائل بھی ہے، اور بچے بہت آسانی کے ساتھ موبائل سے کڈس مدنی چینل کے ذریعے اور غلام رسول کنیز فاطمہ کارٹونز کے ذریعے علم دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے کس طرح علم دین حاصل کیا؟ میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت تو ذرا فون عام نہیں تھا۔ پہلے وہ گھر میں فون ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں وہ بھی نہیں تھا فون۔ تو اب وہ دوسری صورتیں تھی۔ اب علم دین کا حاصل کرنے کا کوئی خاص ماحول ہی نہیں تھا سمجھو اس وقت۔ نہ گھروں میں ماحول تھا، نہ باہر کوئی دوستوں میں ماحول تھا۔
وہ دینی مدارس ہوتے تھے. اب دینی مدارس میں ذرا ہر ایک جا کے پڑھے یہ ضروری نہیں ہے. دارالعلوم امجدیہ یہ بہت پرانا ہے, لیکن خیر ہم نے بچپن میں ان کا نام بھی نہیں سنا تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا. صحیح بات یہ ہے. بس اپنی محلے کی مسجد ہوتی تھی بادامی مسجد, اس میں امام صاحب مسئلے بیان کرتے تھے تو مجھے اس میں مزہ آتا تھا. پھر اسکول لائف میں کسی لائبریری سے کوئی ترکیب پتا چلا بھائی وہاں کتابیں ملتی تو وہاں سے میں کتاب لے کے آتا تھا. تو اس پہ بھی جو مسئلہ لکھا ہوتا تھا نا وہ کتاب مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی تو وہ پڑھتا تھا میں. تو یوں مطلب یہ کہ تھوڑا 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 کر کے جمع ہوا. الحمدللہ الحمدللہ اب تو مطلب علم دین کا خوب فیضان ہے ہمارے یہاں, اور دینی مسائل اور یہ علماء اور مفتیان کرام اب تو مطلب یعنی کہ مدینہ مدینہ. اب جو ہمارے مفتیان کرام ہیں, ہمارے علماء کرام ہیں, وہ ان دنوں تو ذرا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ دعوت اسلامی بنی اور یہ کھنچتے کھنچاتے ہمارے پاس آ گئے. کوئی گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا, کوئی گلی میں کھیل رہا تھا, یہ اٹھ کر آ گئے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں. کسی کو ذمہ داروں نے تیار کر کے ہم دعوت اپنے جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا, اور اس طرح یہ پڑھ کے آج اللہ کی رحمت سے امت کے رہنما بن گئے. وہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میرے علیہ السلام سے یہ سوال ہے, جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیا فطرانہ دینا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے؟ فطرہ اور زکوٰۃ کے فرض ہونے میں فرق ہے تھوڑا. زکوٰۃ پر تو سال پورا گزرنا چاہیے, فطرے پہ ایسا نہیں ہے. فطرے پہ عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہے اور قرضے میں وہ رقم وغیرہ ڈوبی بھی نہیں ہے, جو شرائط ہے یہ پورے ہو گئے تو فطرہ واجب ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر بالکل خالی ہاتھ ہے, چاند رات کو بھی خالی ہاتھ ہے کہ ناشتے میں کھائیں گے کیا. اب وہ صبح صادق سے پہلے سمجھو کسی نے اس کو 1 کروڑ روپے گفٹ دے دیا مثال کے طور پر, اگر قرضہ تھا وہ بھی ادا کر دے تب بھی اس کے پاس لاکھوں لاکھ بچ رہے ہیں, اور صبح صادق کے وقت وہ ان رقوم کا ان مالک ہے تو اب ان پر صدقہ فطر واجب ہو گیا. مال نامی ہونا کہ بڑھنے والا نام, مال نامی بڑھنے والا نام ہونا بھی اس میں شرط نہیں ہے. تو زکوٰۃ و فطرے کی شرائط میں فرق ہے تھوڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اچھا, کچھ اسلامی بھائی اس وقت جو ہے نا وہ مسائل بیان ہو رہے ہیں, وہ کھجور وغیرہ کچھ بانٹ رہے ہیں, ان کو کہہ دیں کہ یہاں وہیں بیٹھ جائیں پلیز. دہلی کا معمول ہے. اصل میں یہ علم دین جب سیکھا جا رہا ہو, مسائل بیان ہو رہے ہوں تو یہ نہیں کیا جو اب کوئی آپ دیں گے وہ لے گا, تب یہ فطرے کے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے تو حرام کا حلال, حلال کا حرام خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے نا. تو یہ کہیں بھی ہوں آپ فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی, تو اس کا ہمیشہ ہمیں خیال و لحاظ رکھنا چاہیے. بلکہ اسلامی بھائیوں کو ان کو اشارہ کر کے بٹھا دینا چاہیے, نہ کہ آگے ہاتھ بڑھا کر چیزیں. تو یہ انشاءاللہ سے آپ کو اسی طرح کوئی اسلامی آتے جاتے رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, تو پیار محبت سے بٹھا دیا کریں. بیٹھ جائے, ورنہ کندھے کو پاؤں لگتا ہے, یہ ہٹاتے ہیں وہ ہٹاتے ہیں, تو اس سے سننے میں بہت نازک مسائل بعض اوقات بیان ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارا کنسنٹریشن ہونا پراپرلی توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم یعنی ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھے رہو, یہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. یہ باہر سے جو آتے ہیں نا یہ صفحے بناتے ہوئے لڑتے ہوں گے شاید, جو ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا نا, ورنہ تو آتے ہی کیوں آگے پھلانگتے ہوئے. یہ میں دیکھتا تھا, آج خاص کر توجہ تھی میری, آ رہے تھے مطلب. اب یہ بیچارے معتکفین کے نصیب لڑائی کی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہوں گے. تو اگر کوئی اس طرح کے آئے تو مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں, کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ معتکف رات دن یہاں پڑے ہوئے, آپ باہر سے آئے اور ایک دم بیٹھ جاتے ہیں. اب کون سے باہر آیا, یہ خود ہی آگے بڑھنے والے معتکفین ہیں. یار اب اس کا تو کوئی میرے پاس اسکیننگ مشین تو نہیں ہے, لیکن جو بھی ہو اس طرح نہ کیا کرے. کیا ہے تو ابھی بیٹھے بھی ہیں تو نماز کے ٹائم پر لڑائی نہیں کر رہا, کہ وہ جگہ پر بیچاروں کی قبضہ نہیں کر رہا. جب بیٹھے ہوئے بہت دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں, وضو
کر کے وضو سنبھال کے کہ ہم نماز اس جگہ پر پڑھیں گے. پڑھی بھی ہے عصر کی نماز, تو مغرب کی بھی یہیں پڑھنی ہے انہوں نے, ایسا نہ کیا کریں. دیر سے آئے تو اب آپ کی جگہ پیچھے, دیر سے آئے اور آگے آ کر بیٹھے, یہ کون سا ابھی بھی یہ حال مست ہے, ہار ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے, کیا کیا جائے. ڈکن کے چنو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہے, اور لیلۃ القدر کیا رمضان شریف کے آخری عشرے میں 37ویں کی رات کو ہی آتی ہے, یا پہلے اور دوسرے عشرے کی طاق راتوں میں بھی نظر آ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیر. اپنے کو نظر تو کیا آئے گی, نظر تو ٹی وی کے ڈرامے آتے ہیں لوگوں کو. اب ایسی آنکھوں کو لیلۃ القدر کیسے نظر آئے گی؟ یہ لیلۃ القدر نظر آنا یہ اولیاء کرام کا حصہ ہے, جن پر اللہ کا کرم ہو جائے. سب پر یہ کہ سب کو یہ نظر آئے اور کنفرم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے. تو بہرحال یہ کہ لیلۃ القدر کے لیے بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں, حدیثوں میں کئی جگہ مختلف اشارے ہیں. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تلاش کرنے کے لیے, آخری عشرے میں اس کو پایا, اس طرح بھی مطلب ہے. اچھا, اور یہ لیلۃ القدر تاریخ ان کی بدلتی رہتی ہے, یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ سارے سال میں یہ دائر رہتی ہے, کبھی شب برات میں آ گئی تو کبھی جیسے شب معراج میں آ گئی, مثال کے طور پہ. تو شب برات کے بارے میں تو قول بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے. تو یوں مطلب ہے کہ یہ رات گھومتی رہتی ہے. اس کی حکمت یہ بیان, ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے, جو شائقین عبادت ہوں گے, جذبہ رکھنے والے, وہ سارا سال عبادت میں وہ کوشش کریں گے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو, اور ورنہ بتا دیا جائے گا کہ فلاں لیلۃ القدر اسی رات کی وہ ترکیب کریں گے. تو سارا رات کوشش کی جائے. ایک حدیث پاک میں جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی, تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا. حوالہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7745. تو یوں مطلب یہ کہ اگر قدر دانی ہر شب لیلۃ القدر, اگر تو نے قدر کی تو قدر دان ہے, تو تیرے لیے ہر شب ہر رات لیلۃ القدر ہے. تو یوں مطلب ہم لوگ تو خیر اس سے غافل لوگ ہیں کہ وہ صحیح بات یہ کہ اگر کہہ دیا جائے گا آج لیلۃ القدر ہے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کو کیا آتا ہے, عبادت کا کون سا ذوق جذبہ ہے. تو بہرحال یہ کہ لیلۃ القدر پوشیدہ ہے اور کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے. تاہم حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے تجربات بیان کیے کہ پہلا روزہ فلاں دن کو ہوا تو فلاں رات لیلۃ القدر میں نے پائی, جب منگل کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے لیلۃ القدر 27ویں رات میں پائی, اس بار منگل کو پہلا روزہ ہوا ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق 27ویں رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. یہ اس کو بھی ہم یہ کہ 100% کہہ نہیں سکتے, ایک بزرگ کا اپنا تجربہ ہے, لیکن یہ 100% نہیں ہو سکتا. تاہم امکان, ویسے بھی اقوال بہت ہیں 27ویں کے لیے کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے. تو اس رات خاص کر مطلب یہ کہ اہتمام ہو, ہم لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں 27ویں رات کو, بیان بھی ہوتا ہے نگران شورا کا عام طور پر. اس طرح وہ پرسوز ماحول بنتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں, اور یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کا قدر دان بنائے, عطا بھی کرے اور قدر بھی نصیب کرے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My name is Hamza Ahmad Attari. I am from USA. I am a student at Hizan Online Academy. I would like to wish Amira Ahl Sunnat happy birthday. Shabbis Sharif Mubarak. Jazakallah khair. Muhammad Qaviuddin Raza Madani, teacher at Jamiat al-Madina, Houston. I would like to wish Sayyidi Amir Ahl Sunnat a happy birthday. May Allah Almighty grant him a long and healthy life so that he may continue to do work for the deen. May Allah Almighty allow us all to benefit from his knowledge and his teachings so that we may also take a part in this work of deen. الحمدللہ عز وجل اس وقت ہم کینیا کے شہر نیروبی میں موجود ہیں اور نیروبی کا ایک علاقہ ہے جیرو. یہاں پہ ہمارا جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ قائم ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک. شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر اہل سنت. الحمدللہ ہمارے یہاں استاد صاحب ہیں, استاد احمد اتاری. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال کریں گے. Amir al-Sunna. Kwa majina ni Ustad Ahmad bin Juma. Mashallah ni mudaris katika madrasatu Njiro ya tahfidh. Alhamdulillah tunakutakia siku ya 26 birthday kuzaliwa kwako. Tunakutakia kila la kheri katika maisha yako inshallah. Na sisi tunashukuru Dar es Salaam na tunashukuru Amir al-Sunna kwa kutuletea Dar es Salaam, na vile tunaomba tufundishe zaidi vipi tutafanya kazi Dar es Salaam iendelee kuwa kubwa zaidi. انہوں نے قبلہ امیر علیہ سنت کو 26ویں شریف کی مبارکباد پیش کی ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. اور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں جامعۃ المدینہ کے, مدرسۃ المدینہ کے, یہ مدنی کاموں میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی. انڈونیشیا سے اعتکاف میں موجود اسلامی بھائی میلاد کی مبارک دے رہے ہیں. آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک ہو. انڈونیشیا والے اس انداز سے کسی کو برتھ ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں مبروک الف مبروک, ہزاروں بار آپ کو مبارک ہو, کہ اور ساتھ دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت آپ پر نازل ہو اور اللہ پاک آپ کی زندگی کو سلامت اور عافیت والا رکھے. اللہ آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے. جزاک اللہ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو طویل عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ماشاء اللہ, جنہوں نے مبارکباد دی, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعائیں کی ہیں, اللہ پاک ان کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ. سوال بھی کریے. کینیا دینی کام جواب نہیں تو چاہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دینی کام کے تعلق سے جو مدرسہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کا جو جیسے سوال ہوا کہ کس طرح ان کو دینی کام میں مصروف کیا جائے, تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا باقاعدہ جدول بنا ہوا ہے دینی کاموں کے تعلق سے. اور جیسے صبح بھی ماشاءاللہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے فارم بھی لیا, 1200 سے زیادہ 1200 کے تقریباً فارم گئے ہیں صبح انشاءاللہ الحمدللہ. لیکن کاؤنٹر پر وہ جس کو کہتے ہیں نام لکھوانے والوں کی تعداد کم تھی. میری تو درخواست ہے کہ 1200 فارم یہ اچھی تعداد ہے, متکفین کے 1200 فارم جانا.
لیکن یہ کہ اگر آپ نام بھی لکھوائیں گے اور ہلکا نگران بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تاہم یہ کہ یہ جامعۃ المدینہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دینی کام کا باقاعدہ ایک جدول بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق مدنی قافلے، درس، بیان، مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، اس کے علاوہ نیک اعمال کا جائزہ، ان تمام کی ترکیب الحمدللہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ناظم اور اساتذہ مل کر، جو ٹیچرز ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ کے، یہ سب مل کر ترکیب بناتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی مجلس بھی اور طلباء کرام اسٹوڈنٹس آف جامعۃ المدینہ آل ٹوگیدر مل کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں تو امیر سنت کی جو ولادت کا جو وقت ہے وہ عصر و مغرب کے درمیان میں ہے، تو یہ خاص وقت ہے امیر سنت کی ولادت کا۔ تو اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے اور اللہ پاک انہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے پیر و مرشد کو یاد رکھے۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا تو کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی دعا کا موقع ملے تو والدین، اساتذہ کرام جو ماشاءاللہ کو علم دین سکھاتے ہیں، علم دین پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے پیر و مرشد کہ جن کی برکت سے والدین کا احترام، والدین کا ادب، اساتذہ کا احترام، اساتذہ کا ادب، خود علم دین سیکھنے کی طرف، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، اور اگر میں سچ کہوں تو صحیح معنی میں دعا کی طرف جانے کی جو سعادت ملی ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے ملتی ہے۔ تو امیر سنت کا یہ الحمدللہ فیضان ہے۔ ابھی اپنے بچوں کی بھی ماشاءاللہ باتیں سنی کہ کون سی تراکیب اللہ کی رحمت سے بنی ہوئی ہیں امیر سنت کو، اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آپ نے بھی بالکل دعا کرنی ہے امیر سنت کا۔ آج جیسے کہ افطار کا وقت ہوگا، دعا تو اجتماعی طور پر ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے اندر سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کو بھی سلامتی عطا فرما، اور ان کو درازی عمر بالخیر بھی دے، صحت و تندرستی بھی دے، اور ان کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے نیک بندوں کو شہرت عطا فرماتا ہے، ان کی محبتیں اللہ پاک دلوں میں ڈالتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک شہرت عطا فرماتا ہے۔ شہرت کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، حب جاہ جس کو کہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی جو باتیں تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کو اللہ پاک شہرت دے دیتا ہے، وہ اس کے نیک بندے جن کو شہرت دیتا ہے، تو جب اللہ پاک کو شہرت دیتا ہے تو ان کو ایسی ایسی برکتیں اور ایسی ایسی کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو ان کے قریب کر دیتا ہے لوگوں کو۔ تو جب لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے قریب ہونے کی برکت سے یہ ان لوگوں کو جو ان کے قریب ہوئے ان کو اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں، اللہ پاک کی محبت کے قریب کرتے ہیں، تو یوں نیکی کے کام بڑھ جاتے ہیں، عبادت کی توفیق مزید ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی بہ وبارک وسلم۔ حضور کچھ سوشل میڈیا کے سوالات بھی ہیں۔ یہ ریاض خان ہے، کہتے ہیں درود پاک دل میں پڑھنے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟ نماز کے ذکر و اذکار دل میں پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دو سوال ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ درود شریف پڑھنے سے دل میں ثواب ملنا تو چاہیے، خطبے میں تو ہے ہی دل میں درود شریف پڑھنے کا، زبان ہلائے بغیر۔ اسم فتاوی رضویہ شریف اور بحر شریعت میں در مختار وغیرہ کے حوالے سے واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات ہے تو پڑھنا وہی کہیں گے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کان تک آواز پہنچ جائے۔ ذکر بالقلب جو ہوتا ہے وہ پھر پڑھنے کے علاوہ ہے نا، وہ ذکر باللسان نہیں آئے گا، زبان سے جو درود پڑھیں گے وہ ذکر باللسان کے اندر آئے گا، اس کی قلبی ذکر کی جو فضیلت ہوگی پھر وہ حاصل ہوگی۔ جو خطبے میں درود شریف دل میں پڑھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ جی وہ وہی اس کو کہیں گے کہ اصل میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو کم نام
پاک کی تعظیم و تکریم ہے، اس کی اہمیت کی بنیاد پر دل کے اندر اسے پڑھ لے، وہ پڑھنا اسی معنی میں ہوگا کہ وہ پڑھنا تو حقیقی ہے ہی نہیں، زبان دل میں اس کا تصور ہی کیا جائے گا کہ یہ الفاظ گویا کہ ایک طرح سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو جو یہ گفتگو ہے یہ والی کہ پڑھنا وہیں پر شمار ہوتا ہے کہ جو کان تک اس کی آواز پہنچے، تو اس کی روشنی میں تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خیالات اور تصورات وہی جو آپ نے ذکر قلبی کی ارشاد فرمایا، ثواب کا باعث تو ہے کہ جہاں ضروری ہے، جیسے ذبح کے وقت ضروری ہے، خطبہ دیا ہے تو خطبے میں اتنی آواز ضروری، اور ابھی جو اگلا سوال ہے اس کے حوالے سے جہاں جہاں فرض و واجب ہے وہاں تو سنے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، جیسے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کا نام لینا، تو یہ اتنی آواز سے کہنا ہوگا کہ اپنے کانوں سے سن سکے۔ اسی طرح نماز میں جو تلاوت وغیرہ کی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اپنے کانوں سے سننا ضروری ہے۔ التحیات پڑھتے ہیں تو یہ بھی کانوں سے سنیں گے تو واجب ادا ہوگا۔ یوں مطلب پڑھنے کی تعریف تو اسی طرح ہے کہ اتنی آواز سے اتنے تلفظ ادا ہوں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں تو کانوں سے سن لیتا۔ عاقب سوال کرتے ہیں کیا صدقے کا گوشت صدقہ کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے؟ اگر نفل صدقہ ہے تو بہتر تو وہی ہے کہ غریبوں کو یہ دیا جائے، صدقہ دیا جاتا ہے غریبوں کو، لیکن یہ کہ اگر خود کھا لیا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اگر تو قربانی بھی صدقے ہی کی ایک صورت ہے، عقیقہ صدقہ ہی کی صورت ہے، ان میں تو خیر اپنا کھانے کی تو بالکل صراحتاً اجازت ہے، موجود ہے، لیکن نفل صدقہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا، جیسے مریضوں کے لیے یا اس طرح، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ غریبوں پر تقسیم کیا جائے۔ کیا انگریزی میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آمین الفاظ لکھنا حرام ہے؟ حرام تو ہم نہیں کہتے، منع ہی کرتے ہیں اس سے، باقی ہمارا اپنا فتویٰ بھی اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ رومن میں اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو الفاظ ہیں وہ عربی جو طریقہ کار ہے لکھنے کا اسی انداز میں سے لکھا جائے۔ موبائل فون یہ ویسے قرآن کی آیتیں لکھنا حرام ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، گجراتی میں یاسین شریف اور یہ چل رہی ہوتی ہے گجراتیوں میں، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ سیکھنا نہیں آتا تو سیکھو، پیسے گننے بھی تو نہیں آتے تھے چھوٹے تھے تو سیکھے نا، کپڑے پہننے بھی سیکھے، کھانا بھی سیکھا، تو یہ بھی سیکھو۔ قرآن کریم تو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے مسلمان کو، آنا بھی چاہیے، تو یہ عذر نہیں ہے کہ ہم کو آتا نہیں ہے، اس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں یا گجراتی میں پڑھتے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ اب تو سیکھنا بھی آسان ہو گیا، آن لائن بھی گھر بیٹھے بھی سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اینڈرائڈ اور آئی او ایس جو موبائل ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ کیز بنی ہوتی ہیں، شارٹ کیز بھی ہوتی ہیں، آٹو ٹیکسٹ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ پاسبلٹی ہے۔ اگر آپ اتنا کچھ موبائل میں کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ تیاری رکھیں تاکہ آپ جب بھیجیں، کچھ نہیں تو اسٹیکر بھی ہوتا ہے، تو اسٹیکر کے ذریعے ہو، یعنی رومن میں لکھنا تو منع ہی ہے، تو اسٹیکر پہ تے بندہ، اسٹیکر پہ تو ہر تقریباً چیزیں یہ لکھی ہوئی انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ اسٹیکرز اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں موبائل میں، تو رومن میں لکھنے کے بجائے انہی کو اختیار کرنا مناسب ہے، یہی اس کی اجازت ہی نہیں ہے رومن کی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں میری والدہ کے انتقال کو 6 سال ہونے والے ہیں، آج والدہ کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں منانا چاہیے، لیکن دل کو تسلی نہیں ملتی اور ان کی یاد میں بے حد رونے کو جی چاہتا ہے، اور یہ اختیار میں نہیں۔ اب میری مطلب کیا شرعی پکڑ ہوگی؟ جب اختیار میں نہیں ہے تو خود ہی قلم اٹھ گیا، محبت ہوتی ہے تو ہوتا ہے، یعنی ارادتاً غم کی صورت نہ بنائے کہ غم کرے۔ اب بلا ارادہ بے اختیار اگر زندگی بھر غم رہتا ہے ماں کا باپ کا تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ شاہد علی کہتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن پاک اٹھا کر قسم کھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا، بعد میں وہ کام نہ کرے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ قسم کی تاکید بڑھ جائے گی اس میں، لیکن کفارہ تو وہی ہے جو مخصوص قسموں کے کفارے ہیں۔ مستقبل کی قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور اب کر لیا
تو اب یہ اس کے کفارہ ہے. کیا کفن کے اوپر کوئی صورت یا کلمہ لکھوا کر رکھ سکتے ہیں؟ کلمہ لکھنے میں حرج نہیں ہے کفن پر. اب مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر یاد آ گیا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ڈریپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈرپ لگانے میں یہ کہ جب یہ نیڈل داخل کرتے ہیں نا تو بلڈ اوپر آتا ہے. تو بلڈ جب اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب بہہ رہا ہے، نہیں بہتا ہوا اوپر جمپ کر کے آیا ہے، تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی نے تحیات کے بجائے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ قیام کے علاوہ کہیں بھی قراءت نہیں ہے. کہیں بھی قراءت اگر غلطی سے کی تو سجدے سے واجب ہوگا. جان بوجھ کر کی تو نماز دوبارہ دہرانا واجب ہوگا. تو یوں التحیاتوں کی جگہ سورہ فاتحہ ایک تو کافی بھی نہیں ہے، اور یہ وہ ترک واجب دوسرا وہ بھی ہوا کہ اس نے تلاوت قرآن پڑھا. مطلب تو وہی ہے کہ اگر بھول کر ایسا کیا ہے تو سجدے سہو کر لے. التحیات تو پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی تب بھی التحیات تو پڑھنی ہے اس کو. میرا نام محمد حنظلہ رضا عطاری ہے. میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے، پیارے باپا جان کیا موبائل فون کے وال پیپر پر کسی آیت کی تصویر لگانا جائز ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے اور میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. جائز تو ہوگا، لیکن پھر وہی جو ادب کے معاملات ہوں گے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں گے. سر وہ آیت مبارکہ لگائیں گے تو پھر اس کو بے وضو ٹچ کرنا ہوگا. بعضوں کے نزدیک بے وضو ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، بعض جائز کہتے ہیں. تو بیچ کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچنا چاہیے. تو یوں مطلب آیت مبارکہ نہ لگائی جائے. بعض لوگ ٹیبلوں پر میں نے دیکھا ہے، ٹیبل ہوتا ہے اس پہ گلاس ہوتا ہے، اس کے اندر آیتیں پتہ نہیں کیا کیا مطلب مقدس تصویریں رکھتے. پہلے تو میں نے دیکھا ہے، آج کل پتہ نہیں یہ رواج ہے یا کچھ اور بڑھ گیا یا ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا ہو تو اچھا ہے. سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت بھی میرے کو. چائے کا پیالہ بھی رکھتے تھے، چیزیں پھینکتے تھے، یہ رکھتے تھے وہ رکھتے تھے. دفاتر میں جب جانا ہوتا تھا مدنی عطیات فنڈ وغیرہ کرنے کے لیے، پہلے تو آگے آگے مجھے ہی ہونا ہوتا تھا. تو اس بہت آفیسیں دفاتر میں نے گھومے ہیں کیا. اب برسوں سے ظاہر ہے کہ جانا نہیں ہو رہا تو پتہ نہیں اب صورتحال کیا ہے. تو یہ اس وقت بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. کہیں کہیں جو میں سمجھاتا تھا کبھی کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے، نکال دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جان آپ کو میری طرف سے 26ویں بہت بہت مبارک ہو. میں آپ کو اپنا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہوں، آپ تحفہ قبول فرمائیں. میرا نام ضرور تاری ہے، میں خیرات سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں جتنے افراد جنہوں نے قرآن مکمل کیا، روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، سب کا سارے ثواب ہم امیر اہل سنت کو بیچتے ہیں. قبول فرمایا. آپ کو 26 آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے آپ کو مبارکبادیں بھی دی ہیں، ایصال ثواب بھی دیا ہے، میسیجز کے ذریعے بھی، فیس بک پیج پر بھی، اور اس طرح سے اور بھی مختلف ذریعوں سے الحمدللہ مبارکبادوں کا، دعاؤں کا، تحائف کا سلسلہ ہے. تو سب کا سلام جس نے بھی پیش کیا قبول فرمائیں. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کی بھلی دعائیں میرے حق میں قبول ہوں.
اور یہ کئی ایک کالز جو ہیں وہ ہم چلا بھی نہیں پائے کیونکہ ظاہر لوڈ بہت ہے. ویڈیو کالز بھی آئی ہیں ہمارے پاس. سب بڑا دل رکھیں. ظاہر سب کی کالز بھی نہیں چلتی, ویڈیوز بھی نہیں چل سکتی, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات وہ چلانے میں بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات ریکارڈنگ بھی صحیح نہیں ہوتی, مختلف مطلب اس کی صورتیں ہوتی ہیں, چلانے کے قابل بنے اسکرین پر. صلو علی الحبیب. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے؟ مرشد ایمان پر خاتمے کی دعا سے نواز دیجیے. پتہ چلے اس کی گارنٹی کیا کہ اس کو صحیح پتہ چلا ہے؟ یہ ہے تو مطلب بڑا دشوار ہے. ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا تھا بہت سال پہلے کہ کچھ نوجوان ہوں گے کہیں آ جا رہے ہوں گے, تو ایک آدمی تھا ایسے ہی جو نہیں بعض ہوتے ہیں درویش ٹائپ کے یا ملنگ ٹائپ کے, اس نے بولا یہاں کیا کر رہے ہو, چلو مسجد میں جاؤ آج لیلۃ القدر ہے. اب وہ ہوگا کوئی 4 آنکھوں والا جو گدڑی کا لال بولتے ہیں, اس کو پتا ہوگا کہ لیلۃ القدر ہے, اور ان نوجوانوں پر اس کو ہمدردی ہوئی کہ یہ کیا گپ شپ کر رہے ہیں, مسجد میں جاؤ اللہ کی عبادت کرو. تو یہ مطلب اللہ بہتر جانے. تو ہر ایک کو اس کا 100% علم ہو اور وہ دوسرے کو بتائے تو اگر اسی صورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن شک ہو تو وہ مطلب کہ خالی محسوس ہوتا ہو تو اپنے محسوسات پر اعتماد کر کے نہ مطلب بتائے, احتیاط اسی میں. یہ ابھی نگران شورا نے درخواست کی تھی کہ بیچ میں کھجوریں وغیرہ تقسیم نہ کی جائیں, مسائل بیان ہو رہے ہیں, لیکن باہر سے آتے ہیں شاید بانٹنے والے ایسا لگتا ہے, یا وہ ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں, اس سے وہ مسئلے غلط ہو جائیں گے ان کی سمجھ میں. پھر یہ ہمارے حوالے سے کہیں گے بھی کہ اس نے تو فلاں چیز کو حلال بولا تھا, اللہ ہم نے حرام بولا ہوگا, اور وہ غلط بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. اور بھی مطلب بہت صورتیں ہو سکتی ہیں, سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ کیا کھجور لینے کے لیے جو بڑھے گا ایک تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا, جہاں سے یہ گزریں گے اس کو لات لگے گی, کسی کو کونے لگے گی, کونی لگے گی. تو ایک میرے کو سعادت مند آدمی ملا تھا, وہ ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ یہ بہت بڑا اسپرے کر رہا تھا خوشبو کا, تو میں نے لائیو اس کو سمجھایا تھا مدنی مذاکرے میں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ثواب سمجھ کر رہی ہیں. بیچارے دین کی باتیں سیکھ رہا منہ پہ شروع کر کے ادھر شروع کر کے, ہر ایک کو تھوڑی سمجھ میں آتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے آدمی کو, سب کو یہ ایک دم پانی مارنا تو منہ پہ بھی جائے گا, منہ میں بھی جائے گا, آنکھوں میں بھی جائے گا, تو یہ تو سب معاملہ دھرم برم ہو رہا ہے. اس نے لائیو معافی مانگی تھی, توبہ کی تھی, اور آئندہ پھر اس نے مطلب وہ میں نہیں اب کبھی نہیں کروں گا اس طرح کے کوئی اظہار کیے تھے اس نے. کوئی ایک ہی ٹکرا, باقی یہ کہ بعض بیٹھ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے نہیں, یار ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں تو کھجوریں بانٹ رہے ہیں, تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے منہ میں کھجور ڈال دو نا یار, ثواب ملے گا آپ کو, نہیں ملے گا نا. اس طرح علم دین جو سیکھ رہا ہے اس کو کھجور دینا اس کی مطلب خیر وہ حرص کی وجہ سے لے لے گا سمجھے, لیکن یہ کہ ڈسٹرب تو ہوا, 100% ڈسٹرب ہوا. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو علم دین کے سیکھنے میں رکاوٹ بنے. ہم کو ذاتی طور پر کیا تکلیف ہے اس سے, مطلب اتنی بڑی مشکل سے یہ جمع ہوئی کروڑوں اربوں روپے شاید خرچہ ہوتا ہے اعتکاف پہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ روپے, یہ تو ہمارا نا ادھر ادھر سے جو آتے ہیں تھوڑی کوئی ہوا میں اڑ کے آتے ہیں, یہ بھی بیچارے خرچہ کر کے آتے ہیں. تو یہ کہ اتنی محنت سے یہ سجائیں, اب ایک کھجور کی نظر ہو جائے اس کا ایک مسئلہ 10 کروڑ کا بھی نہیں تو انمول ہے. اگر ہم قدردان بنے تو مسئلہ تو انمول ہوتا ہے. اللہ کے دین کی بات جو اس کا کوئی قیمت تو ہے ہی نہیں نا, تو ایسا کبھی بھی نہ کریں. اگر کوئی کرتا ہو تو اس کو شفقت سے روک دیا, لیکن آپ روکیں گے اس دوران آپ تو محروم رہیں گے, لیکن یہ کئی ایک کو مطلب محروم کر رہا ہے بانٹنے والا, اور یہ بیچارہ ثواب سمجھ کر رہا ہے. اور میرے نزدیک تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. جو علم دین سیکھ رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر کے کھجوریں بانٹنا یا افطاری تقسیم کرنا, وہ کوئی بھی کرے, میں کروں آپ کریں, ہماری یہاں کی انتظامیہ بھی کر رہی ہوتی ہے دھندے, ان کو بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی یہ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی کرے, وہ غلط ہے, صحیح ہے, وہ سب کو سمجھاتے ہیں. میں کبھی
बोलता हूँ तो मदनी चैनल वालों को लाइव समझाना शुरू कर देता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये मतलब मुझसे कोई लड़ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो है, अभी तक तो नहीं लड़ा कोई कि आपने ये क्यों हमको बोल दिया। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह हमारी मोहब्बतें और इज्जतें और ये सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खजूर बांटने वाले भी नाराज ना हो, मैं सारा कि अब मैं क्या करूं, मतलब लाइव ना समझाऊं तो क्या करूं, जाकर तो समझा नहीं सकता, मैं पहचानता हूं कि फिर उसको समझाऊं, एक नहीं है कई, अभी अभी इतना बोल दिया ना, अभी कोई आएगा क्या आराम से ये पहुंचेगा, बांटना शुरू कर देगा, इम्कान है, समझे क्या कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा